नाम इमाम हुसैन
یاد
حسین کی مجلس وقار شان و ظہر ہے، حسین کی مجلس سکون قلب و جگر ہے، حسین کی مجلس اور غرور فکر و نظر ہے، حسین کی مجلس متائے نوائے بشر ہے، حسین کی مجلس ٹھکانہ اور کہاں درد غم کے ماروں کا، ٹھکانہ اور کہاں درد غم کے ماروں کا، یہی تو ایک سہارا ہے بے سہاروں کا، یہی تو ایک سہارا ہے بے سہاروں کا، ہے درد دل بھی یہی، درد کی دوا بھی یہی، ہے درد دل بھی یہی، درد کی دوا بھی یہی، ادھر کا پیار بھی اور ماں کی مامتا بھی یہی، ادھر کا پیار بھی اور ماں کی مامتا بھی یہی، چراغ معرفت دین کبریا بھی یہی، چراغ معرفت دین کبریا بھی یہی، نجف بھی کوفہ بھی یثرب بھی کربلا بھی یہی، نجف بھی کوفہ بھی یثرب بھی کربلا بھی یہی، یہی حیات کے رشتوں کو چین ملتا ہے، یہی حیات کے رشتوں کو چین ملتا ہے، بہن کو چین تو ماں کو سکون ملتا ہے، بہن کو چین تو ماں کو سکون ملتا ہے، بہن جانے جناب زینب صلوات اللہ علیہ کو اور جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ، یہ مجلس غم شبی اور فرش ادا، یہ آنسوؤں کی چھلا چھل، یہ ماتموں کی صدا، یہ ذکر حق و صداقت، یہ فکر عشق ولا، یہ سامعین مودت، یہ ذاکرین وفا، یہاں شعور نظر کے چراغ جلتے ہیں، تراشے جاتے ہیں دل اور دماغ ڈھلتے ہیں، تراشے جاتے ہیں دل اور دماغ ڈھلتے ہیں، قیام دعوت فکر و نظر سبھی کے لیے، قیام دعوت فکر و نظر سبھی کے لیے، چراغ اشکوں کے جلتے ہیں روشنی کے لیے، چراغ اشکوں کے جلتے ہیں روشنی کے لیے، ملے گی دولت کردار آدمی کے لیے، ملے گی دولت کردار آدمی کے لیے، یہ فرش ایک ضرورت زندگی کے لیے، یہ فرش جہاں دلوں پہ صداقت کا راج ہوتا ہے، جہاں دلوں پہ صداقت کا راج ہوتا ہے، یہیں دکھے ہوئے دل کا علاج ہوتا ہے، یہیں دکھے ہوئے دل کا علاج ہوتا ہے، یہیں ملا ہے سکون و ثبات کا پیغام، یہیں ملا ہے سکون و ثبات کا پیغام، یہیں سے نشر ہوا ہے حیات کا پیغام، یہیں سے نشر ہوا ہے حیات کا پیغام، سنایا جاتا ہے اہل صفات کا پیغام، سنایا جاتا ہے اہل وفات کا پیغام، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کا پیغام، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کا پیغام، اور یہ مرکز تعلیم لا الہ بھی ہے، یہ مرکز تعلیم لا الہ بھی ہے، یہ فرش غم ہی نہیں ایک درسگاہ بھی ہے، یہ فرش غم ہی نہیں ایک درسگاہ بھی ہے، یہیں پہ اہل نظر کو شعور ملتا ہے، یہیں پہ اہل نظر کو شعور ملتا ہے، بقدر ظرف جتنا جس کا ظرف ہے، بقدر ظرف ہر ایک کو ضرور ملتا ہے، ستم کشوں کو مزاج غرور ملتا ہے، ستم کشوں کو مزاج غرور ملتا ہے، دلوں کو عزم دماغوں کو نور ملتا ہے، دلوں کو عزم دماغوں کو نور ملتا ہے، یہی شکوک کے دھبے شعور ہوتا ہے، یہی شکوک کے دھبے شعور ہوتا ہے، یہیں پہ وجود خدا کا یقین ہوتا ہے، یہیں پہ وجود خدا کا شعور ہوتا ہے، اور حسینیت تو ہے مرکز رواداری، حسینیت تو ہے خود مرکز رواداری، یہاں نہیں کوئی بغض و حسد کی بیماری، سکھائی جاتی ہے اس انجمن میں غمخواری، سفید جھوٹ ہے یہ تہمت دل آزاری،
طفیل جھوٹ ہے یہ تہمت دلاداری، کسی کو گالیاں دینا ہمارا کام نہیں، یہ بزم اہل محبت تخت شام نہیں، یہ بزم اہل محبت تخت شام نہیں۔ شراب حب علی سے حیات روشن ہے، غم حسین میں سینوں کے داغ روشن ہے، دلوں میں نور بھرا ہے، دماغ روشن ہے، اس انجمن میں 72 چراغ روشن ہے، اس انجمن میں 72 چراغ روشن ہے، نہ شام والے نہ بدر و حنین والے ہیں، یہ بزم غم ہے سب حسین والے ہیں، یہ بزم غم ہے یہاں سب حسین والے ہیں۔ ان آنسوؤں کا جواب کیا ہے جو شہر کے غم میں جمع ہوئے ہیں، ان آنسوؤں کا جواب کیا ہے؟ یہ وہ مدینے ہیں کہ جن کے آگے حقیقت آفتاب کیا ہے، یہ وہ مدینے ہیں کہ جن کے آگے حقیقت آفتاب کیا ہے۔ لبوں کی جنبش سے تیر چھوٹا، صغیر نے حرملہ سے پوچھا، تیرے ستم کا جواب میں ہوں، میری ہنسی کا جواب کیا ہے، تیرے ستم کا جواب میں ہوں، میری ہنسی کا جواب کیا ہے۔ ایک وفادار کی ٹھوکر کا نتیجہ دیکھو، ایک وفادار کی ٹھوکر کا نتیجہ دیکھو، اپنی اوقات سے باہر کبھی دریا نہ ہوا، اپنی اوقات سے باہر کبھی دریا نہ ہوا، اس لیے عباس نے پانی کی گرا دی قیمت، لاکھ مہنگائی ہو پانی کبھی مہنگا، پانی کبھی مہنگا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ میدان غدیر میں نزول وحی نزول آیت کی یہ میرے رسول پہنچا دیجیے وہ جو آپ تک پہنچا دیا گیا، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا کوئی کار رسالت ادا نہیں ہوگی۔
تفسیر میں علی کو مولا نہ بناتے، ہاتھوں پہ نہ بلند کرتے، تو رسالت پر حرف آ رہا تھا۔ میں کہوں گا پروردگار یہ تیرا وہ حبیب ہے، یہ تیرا وہ پیارا نبی ہے کہ جس کو طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر کے الفاظ سے نوازا۔ آج صرف من کنتو مولا کے لیے اپنے حبیب سے یہ کہنا کہ اگر یہ نہ کہا، اگر ایسا نہ کیا تو گویا کوئی کار رسالت انجام ہی نہیں ہوگی۔ تو شاید اللہ آواز دے کہ تم کو نہیں معلوم آج کا دن کون سا دن ہے، آج کی تاریخ کون سی تاریخ ہے، آج کا میدان کون سا میدان ہے، آج کا موقع کون سا موقع ہے، اور جو میں اپنے نبی سے کہلوانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے۔ تو عزیزوں، جس نے نماز کی آیت سنی فوراً نماز کا حکم پہنچایا، جس رسول نے روزے کا حکم سنا جبرائیل سے فوراً روزے کا فضائل پڑھ لیے، یعنی پیغمبر نے کسی بھی آیت کو آنے کے بعد کوئی تاخیر نہیں کی، کوئی کوتاہی نہیں برتی۔ اب اللہ کا اس آیت میں یہ فرمانا کہ پہنچا دیجئے وہ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ تک پہنچا دیا گیا، اس کا مطلب میدان غدیر سے پہلے بھی یہ گفتگو ہو چکی ہے۔ اور اگر آج آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا کوئی کار رسالت انجام ہی نہیں دیا۔ رسول چل رہے تھے، آگے مجمع، رسول کے پیچھے مجمع، رسول کے ساتھ مجمع، اور مجمع کوئی 100-200 کا نہیں تھا، ہزاروں کا نہیں تھا، 1.25 لاکھ کا مجمع، 1,25,000 حاجی، رسول کے ساتھی، رسول کے صحابی، توجہ چاہ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد نبی نے جیسے ہی یہ حکم سنا فوراً اذان دینے کا حکم دیا اپنے دل عزیز صحابی کو۔ جب صحابی نے اذان دی تو ایک نئی اذان غدیر میں سنائی دی، آواز آئی حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل۔ جبکہ مسلمان اذان کا عادی تھا 4 مرتبہ اللہ اکبر، 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ نئی اذان جیسے ہی لوگوں نے سنی، جو آگے چلے گئے تھے گھبرا کے پیچھے پلٹے، جو پیچھے رہ گئے تھے وہ گھبرا کے جلدی جلدی آگے بڑھے۔ ایک نیا اعلان، ایک نئی اذان، لوگ رسول کو گھیر کے کھڑے ہوئے اور سوال کیا، پیغمبر یہ کیسی آواز آ رہی ہے؟ کہ یہ ویسا ہی ہے جیسے تم سن رہے ہو۔ کہ پیغمبر یہ حیا علی خیر العمل کے معنی کیا ہیں؟ میں ہوتا تو پیغمبر سے پہلے بولتا کہ آج تو سمجھ لو کہ مسئلہ کیا ہے، نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، حج عمل ہے، زکوٰۃ عمل ہے، مگر ذکر علی خیر العمل ہے۔ خیر کی اہمیت کیا ہے، خیر کی فضیلت کیا ہے، خیر کی منزلت کیا ہے، خیر کی ویلو کیا ہے؟ خیر بہت بڑا خیر ہے، خیر سے خیریت ہے۔ لوگ آپس میں پوچھتے ہیں خیریت سے ہیں، تو جب خیر ہے تبھی خیریت ہے۔ دنیا کے مسلمانوں سے ہاتھ جوڑ کے ایک اپیل کرتا ہوں کہ اگر تم خیریت سے رہنا چاہتے ہو تو خیر پر چلے آؤ۔ اگر تم معاشر میں خیریت چاہتے ہو، دنیا میں خیریت چاہتے ہو تو خیر پر عمل کرو۔ ایک آواز بلند مائک کا خراب ہونا یا مائک کا ہلکے بولنا یا بجلی کا چلا جانا یا لائٹ کا آ جانا، یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے یہ دنیا میں۔ یہ نور ہے اور یہ بندوں کا بنایا نور ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ اور نیک کام میں ہمیشہ شیطان آتا ہے، تو چاہے جس طرح ہے، تو صرف آپ خیر سننے آئے ہیں
دعا کیجئے کہ ہم خیریت سے سنا لیں. میں دعا کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے سمجھ لیں. سلامات بھیجیں. اب جب آپ مجلس کے بعد کہیں نکلے گھر جائیں، لوگ پوچھے خیریت ہے؟ کہا ہاں ماشاءاللہ بہت خیریت. ارے آج بڑے خوش لگ رہے ہیں. کہا خیر سن کے آئے ہیں، خیر سن کے آئے ہیں. اب خیر ایک خیر یاد دلاؤں کہ جب آیہ تطہیر نازل ہوئی، پنجتن چادر کے نیچے ہیں رسول خدا، مولا علی، بی بی زہرا، امام حسن، امام حسین. رسول کی ایک باکردار بیوی، زوجہ رسول خدا، باکردار نیک بیوی آگے بڑھی، رسول سے اجازت چاہی کہ چادر میں آ جاؤں. تو چادر کے اندر سے پیغمبر نے آواز دی کہ نہیں آ سکتی. وہ بات الگ ہے کہ تم خیر پر ہو. یعنی پیغمبر نے اجازت لینے والی بیوی کی خیر کی گواہی دی، مگر چادر میں آنے کی اجازت نہیں دی. اب دنیا اسی روایت سے آل محمد کو پہچانے. چادر میں فاطمہ کے رشتہ دار آتے ہیں، محمد کے رشتہ دار نہیں. یہ بیوی تم خیر پر ہو مگر چادر میں نہیں آ سکتی. اب ایک جملہ سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے. میں اپنے کہے ہوئے جملے کا ذمہ دار ہوں، آپ کی سمجھ کا نہیں. جب خیر والی چادر میں نہ آ سکی، جب خیر والی چادر میں نہ آ سکی تو شر والی چادر میں اور قدیر میں نعرہ لگا حیا علی خیر الامر. مجمع رک گیا. پیغمبر نے اصحاب کو حکم دیا کہ جاؤ اور اپنے اپنے پالان شتر لاؤ. اونٹ کی پشت پہ جو رکھا جاتا ہے، سیٹ کہیے، گدی کہیے، جو بھی کہیے، لاؤ، کجاوے لاؤ. سب اتار لائے. کیا خبر تھی کہ کیا ہوگا؟ کہا ایک پر ایک، ایک پر ایک، ایک پر ایک رکھو. ابھی غالباً شاید کوئی بچہ پڑھ رہا تھا، نوجوان آواز سے کچھ ہم سے بھی لگ رہی تھی. ممبر پر توجہ چاہتا ہوں، ممبر پر پڑھ رہا تھا. ممبر پر ممبر پر بیٹھ کر ممبر کی عظمت بتا رہا تھا. کوشش کروں گا آج کی مجلس میں 2-3 ممبر دکھا دوں. بہت سے ممبر ہیں، انجمن کا ممبر، کمیٹی کا ممبر، تو ہر ممبر کو ایک حق اور پاور ہے. انجمن کی میٹنگ ہوگی، ہر ممبر حساب و کتاب مان سکتا ہے. کمیٹی یہ نہیں کہہ سکتی آپ کون ہیں. اگر کوئی کمیٹی کا ممبر نہ ہو اور وہ حساب مانگے تو اعتراض ہوگا آپ ہماری کمیٹی کے ممبر نہیں ہیں. اس کے معنی ہم آپس میں ایک انجمن بنائیں، ادارہ بنائیں، تنظیم بنائیں اور کسی کو ممبر بنائیں تو اس کی اہمیت ہے. اجازت ہو تو کچھ کہہ جاؤں. ہم جو تنظیم بنائیں، ہم جو انجمن بنائیں، ہم جو ادارہ بنائیں، اپنی مرضی سے جس کو چن لیں، اس ممبر کی اہمیت ہے. جس ممبر کو اللہ کا نبی بنائے، اور جس ممبر کی حرمت کو نبی کا نواسا بچائے. اب انشاءاللہ آگے عرض کروں گا. تاریخ بتاتی کجاووں کا ممبر بننے لگا. اچھا کچھ صحابیوں کی ڈیوٹی لگائی، پیغمبر نے ممبر بناؤ. میں کہوں گا یا رسول اللہ، مجھ جیسا جاہل تاریخ میں 4 کتابیں پڑھ کے آپ کو اتنا سمجھ گیا کہ آپ معجزنما ہیں، آپ معصوم ہیں، آپ رسول ہیں، آپ نبی ہیں. آپ ایسے نبی ہیں کہ زمین پر رک کے، زمین پر ٹھہر کے اشارہ کریں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں. اور جس کو آپ مولا بنانے والے ہیں،
وہ بھی معصوم ہے، امام ہے، موجز نما ہے، اگر وہ چاہے تو اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آئے۔ تو آپ بھی معصوم، موجز نما، مولا بننے والا بھی معصوم، بنانے والا بھی، بننے والا بھی معصوم، موجز نما۔ یا رسول اللہ، مسجد نبوی کی طرف اشارہ کرتے، مسجد نبوی کا منبر اٹھتا، ہوا کے دوش پر سفر کرتا، چشمے زدن میں آ جاتا، جیسے آپ کے پکارے سے علی خیبر میں آئے تھے۔ رسول کہیں گے نہیں سمجھے، آج نیا کام ہے، نیا حکم ہے، توجہ، نئی بات ہے، نیا منبر بنے گا۔ یا یوں کہوں کہ آج لوگ ایک اعتراض کرتے ہیں، صاحب مجلسیں ہوتی ہیں، کوئی تبلیغی بات نہیں پڑھی جاتی۔ کون کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جن کو تبلیغ اردو میں لکھنا بھی نہیں آتا، جن بیچاروں کو یہ پتا نہیں کہ توئے سے ہے یا تے سے ہے، وہ چاہتے ہیں تبلیغی مجلس ہو۔ اچھا، تبلیغی مجلس ہوتی کیسے ہے؟ رسول کا ذکر ہوا، تبلیغ نہیں ہے، امام کا ذکر ہوا، تبلیغ نہیں ہے۔ کوئی تبلیغ بغیر اہل بیت ہو ہی نہیں سکتی۔ جو اہل بیت سے ہٹ کے بات ہو وہ بکواس ہے، جو اہل بیت سے جڑ کے بات ہو وہی تبلیغ ہے۔ اچھا، نبی نے تبلیغ کس بات کی کی؟ نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، خمس کی، نیکی کی ہدایت، برائی سے روکنا، تبلیغ کی نبی نے۔ مگر کیا کسی کو پاور دیا کہ تم بھی اس کی تبلیغ کرنا؟ نہیں، اللہ نے حکم و پاور دیا نبی کو۔ نماز تم سمجھاؤ گے، روزہ تم بتاؤ گے، حج تم فضائل پڑھو گے، امت کو حق نہیں ہے نماز بتانے۔ نبی بتا گئے۔ اب تاریخ میں علماء نے سب لکھ دیا، یا کتابیں پڑھ لیجئے یا نماز سیکھ لیجئے۔ اب امت کو کس بات کی تبلیغ کا حکم نبی نے دیا؟ غدیر میں مولا بنانے کے بعد کہا جو حاضر ہیں وہ غائب تک یہ پہنچا دیں۔ کہا کیا جو میں نے کہا ہے اس کے معنی علی کے ذکر کی تبلیغ امت پر ہے؟ صلوات بھیجے ابھی اگر میں کہوں صاحب نماز پنجگانہ واجب ہے تو بوڑھے اور جوان کو الگ، بچے کہیں گے مجھے معلوم ہے، میری ماں سکھا چکی، میرے باپ بتا چکے۔ ہم نے کہا بچوں روزہ واجب ہے، کہا یہ بھی معلوم ہے کہ روزہ واجب ہے اور پورے سال واجب نہیں، رمضان میں واجب ہے۔ ہم نے کہا حج واجب ہے، ہماری قوم کے بچوں نے کہا مجھے ذات یہ بھی معلوم ہے، جس کے پاس پیسے ہو، حیثیت والا ہو، اس پہ حج بھی واجب ہے۔ ہم نے کہا زکوٰۃ واجب ہے، کہا یہ بھی معلوم۔ بھائی جب سب کچھ معلوم ہے تو ہم کو بلایا کیوں؟ نوشاد بھائی جب پوچھیا ہمیں بلایا کیوں؟ اپنے پیسے کیوں پھونک رہے ہیں؟ کہا نہیں، آپ کو اس لیے نہیں بلایا، ہم نے تو اس لیے بلایا ہے کہ بچوں کو یہ بتا کے جائیے کہ نماز کس نے قائم کی، نماز کس نے بتائی، نماز کس نے پہنچائی، اور یہ ضرور بتا کے جائیے گا کہ نماز کس نے بچائی۔ روزہ اہل بیت، حج سے اہل بیت نہیں، حج اہل بیت۔ کل ملا کے مختصر کر کے یوں کہوں کہ پورا قرآن پڑھ لیجئے، قرآن سے اہل بیت نہیں، اہل بیت سے قرآن۔ کچھ بخرات لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ذرا قرآن کی روشنی میں اہل بیت، قرآن کی روشنی میں۔ اچھا، روشنی کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ جہاں اندھیرا ہو۔ قرآن بھی نورانی، اہل بیت بھی نورانی۔ یہ روشنی کی بات کہاں سے آ گئی؟ یعنی مطلب قرآن کی آیتوں کے حساب سے
تو اب میرا ایک سوال ہے مومنین سے، میں کوئی فیصلہ نہیں سنا رہا ہوں، ایک سوال کر رہا ہوں، جب جواب دیجئے گا کہ قرآن سے اہل بیت سمجھ میں نہیں آئیں گے، اہل بیت سے قرآن سمجھ میں آئے گا، کیونکہ قرآن کے کچھ سورے اور کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ پہلے اہل بیت نے عمل کیا ہے، بعد میں نازل ہوئی ہے۔ ہم لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں قرآن میں آیت پڑھنے کے بعد، میرا مولا زکوٰۃ پہلے لیتا ہے، آیت بعد میں آتی ہے، سیدہ روٹیاں پہلے دیتی ہے، سورہ بعد میں آتا ہے۔ سلام بھیجے قول اہل بیت، فعل اہل بیت کا نام قرآن ہے۔ فعل اہل بیت کیا ہے؟ علی نے زکوٰۃ دی، آیت نازل ہوئی، سیدہ نے، علی نے، امام حسن و حسین فضہ نے روٹیاں دی، سورہ نازل ہوئی۔ تو فضہ کے بھی فعل کا نام قرآن ہے۔ سیدہ تو بہت کنیز جو کرے وہ قرآن میں آئے۔ پھر جعفر طیار علیہ السلام کی رسول کو تعزیت دی، رسول نے آ کے علی کو، اور جیسا ہی علی نے سنا کہ میرا بھائی شہید ہوا تو آنکھوں میں آنسو مولا کے بعد میں آئے، پہلے یہ زبان پہ جملے آئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پوچھئے علماء سے کہ پہلے قرآن کی آیت کا جز بنا یا پہلے علی نے کہا؟ اسی لیے ماہر لکھنوی کہا کرتے تھے حروف گفتگو مل مل کے حیدر بنتے جاتے ہیں، پسینہ آتا جاتا ہے، پیغمبر بنتے جاتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد۔ عزیزان گرامی، علی وہ ہے کہ جس کے لیے ماہر لکھنوی نے کہا کہ سچائیاں نثار علی کی زبان پر، سچائیاں نثار علی کی زبان پر، جو آ گیا زبان پر قرآن بن گیا، جو علی کی زبان پہ آئے وہ قرآن بنے، جو علی انجام دے دے۔ اب وقت کم ہے، وقت مطلب اس وقت مجلس کا نہیں، 5 دن کی مجلسوں کا وقت کم ہے، باتیں زیادہ ہیں، مگر میں اس مولا علی کا چاہنے والا ہوں، میں آپ بھی اسی کے چاہنے والے ہیں کہ اگر فضیلت کو پھیلایا جائے تو قرآن بن جائے، سمیٹا جائے تو نقطہ با بن جائے۔ تو اب نقطہ با کی شکل میں مجلسیں سن لیجئے گا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب سائل آیا ہاتھ پھیلائے تو علی کہاں تھے؟ مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھا رہے تھے، پڑھ نہیں رہے تھے، پڑھا رہے تھے، جماعت سجی ہوئی تھی، علی کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ تھے، نہ جانے کتنے رسول کے چہیتے صحابی بھی تھے، علی والے بھی تھے۔ آ رہا ہے، مان رہا ہے، کوئی سن نہیں رہا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ تو علی نے دے دیا انگوٹھی تو آئے آ گئی، تو کیا بعد میں آپ کے بزرگوں نے حسرت نہیں نکالی؟ کتنی انگوٹھیاں دی ہیں؟ ایک آئے تو آئے، زیر و زبر نہ آیا، پیش یا تجدید نہ نازل ہوئی، مگر علی نے کب دی؟ سائل کا ایک جملہ سنا تب علی نے دی، مانتا رہا، علی بھی رکوع میں رہے، مگر جب یہ کہہ کے چلنے لگا پروردگار تو گواہ رہنا کہ تیرے در سے خالی جا رہا ہوں، اب علی سے یہ جملہ برداشت ہوا کہ علی کے ہوتے ہوئے کوئی ڈرے پروردگار سے خالی جائے، علی نے ہاتھ بڑھا دیا، سائل ہوشیار تھا، انگوٹھی کو اتار لیا۔ میں کہوں گا یا علی، اور بھی تو بندے تھے، کہ بندے ضرور تھے مگر ان کا ہاتھ ید اللہ نہیں تھا۔ وہ خدا سے مانگ رہا تھا، جب خدا کو چیلنج کیا تو ید اللہ نے ہاتھ بڑھا دیا۔
ید اللہ ہیں. بھائی پیغمبر کی حدیث ہے کہ 3 چیزوں کی طرف خالی دیکھنا عبادت ہے. پہلی چیز قرآن، دوسری چیز خانہ کعبہ، تیسرے علی کا چہرہ. بزرگ ہم سے بہتر جانتے ہیں. بچوں کے لیے بات واضح کر دوں، قرآن دیکھنا اس لیے عبادت، کتاب اللہ، کلام اللہ، اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب. کعبے کو دیکھنا اس لیے عبادت، بیت اللہ، علی کا چہرہ دیکھنا اس لیے عبادت، وجہ اللہ. تو پتہ چلا جو اللہ سے منسوب ہو اس کو دیکھنا عبادت ہے. تو جیسے قرآن پڑھنا عبادت، جیسے حج میں چکر کاٹ کے آنکھیں کعبے پر رکھتے ہوئے ذکر خدا کرنا عبادت، اسی طرح ذکر علی عبادت. توجہ چاہ رہا ہوں. آج لوگ ہم سے کہتے ہیں آپ علی کو اتنا محترم کیوں مانتے ہیں؟ ہم نے کہا آپ کعبے کو کیوں مانتے ہیں؟ کہ صاحب خدا کا گھر بیت اللہ ہے. قرآن کو کیوں مانتے ہیں؟ کہا صاحب قرآن اللہ کی کتاب، کتاب اللہ ہے. ہم نے کہا رسول کو کیوں مانتے ہیں؟ کہا اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، رسول اللہ ہے. آئے ہائے آپ آمادہ ہیں. تاریخ بتاتی ہے کہ قرآن اس لیے محترم، کتاب اللہ، کعبہ اس لیے محترم، بیت اللہ، محمد اس لیے محترم کہ رسول اللہ، علی اس لیے محترم کہ علی ولی اللہ. اچھا کعبہ فخر بیت اللہ، قرآن فخر، رسول فخر رسول اللہ. مگر میرا علی وہ ہے کہ صرف علی ولی اللہ ہی، اس کے ہاتھ ید اللہ، اس کی زبان لسان اللہ، اس کی آنکھیں عین اللہ، اس کا سر جنب اللہ، اس کا چہرہ وجہ اللہ. صلوات ممبر کا وعدہ کیا ہے بات کرنا جائے تو پالانے شکر کا ممبر بنا. پیغمبر نے کچھ اصحاب سے کہا جھاڑو دو، کاٹے ہٹاؤ، میدان صاف کرو، کچھ سے کہا ممبر بنواؤ. اب تاریخ میں آج تک کچھ لوگوں کے غدیر نہیں سمجھ میں آتی. اچھا اگر سمجھ میں نہیں آتی تو میرے پاس آ کے بیٹھے ہم سمجھا دیں گے. مگر کہا نہیں سنتے ہیں، ہم تھے بھی، ہمارے بزرگ تھے، مگر سمجھنے سے مطلب ہضم نہیں ہوتا. کیسے ہضم ہو؟ بھائی نوشاد بھائی نے ہمیں بلایا، اس کے بعد کیا کرتے یہ کہ ہم سے کہتے کہ بتائیے عزا خانے میں اگر جھاڑو کی بات ہو، کوئی دینے والا نہ ہو تو میں نے کہا میں دے دوں گا، ثواب کا کام. کہا مولانا جھاڑو دے دیجیے، شہزادی آپ کو اس کا صلہ دیں گی، مجلس ہونا ہے، ہم نے جھاڑو دے دی. پھر نوشاد بھائی نے کہا فرش عزا بچھانے کی اہمیت. ہم نے کہا 8ویں امام نے فرمایا ہے بہت ثواب ہے. فرش بچھا دیجیے، کا ممبر کا پوشک ڈال دیجیے، کا مائک سیٹ کر کے مجلس کا اعلان بھی کر دیجیے. ہم نے اعلان بھی کر دیا. اب اس کے بعد جب مجلس کا وقت آیا تو اچانک پیش امام کو بلایا اور مجلس پڑھوا دی. تو یہ بات تو ہمیں بھی کھلے گی. جھاڑو دی ہم نے، فرش بچھایا ہم نے، ممبر پہ پوشک ڈالی ہم نے، مائک سیٹ کیا ہم نے، اعلان کیا ہم نے، اور جب بات مجلس کی آئی تو دوسرے سے پڑھوا لی گئی. یہی وجہ ہے کہ مجبوریاں. رسول نے یہی کیا تھا، جھاڑو کسی سے دلوائی، کسی سے بنوایا، مولا علی کو بنوایا. مگر رسول بھی کیا کرتے جس کے لیے حکم الہی آیا تھا. یعنی رسول بھی مسکرا کے بتا رہے تھے کہ علی کی عظمت بھی بتاؤں گا
اصحاب کی اوقات بھی سمجھاؤں گا. صلوات بھیجے محمد. کار میں رونے والا بستر پہ سونے والا برابر نہیں ہو سکتا. یہ ایسا ہی ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن میں آیت ہے عالم و جاہل برابر نہیں ہو سکتا، مرد و عورت برابر نہیں ہو سکتی، دن و رات برابر نہیں ہو سکتی، ہر چیز کی ضد ہے. میدان سے فرار اختیار کرنے والا، یا جملہ بدل دوں، آج لوگ ہم سے شکوا کرتے ہیں سوائے علی کے کسی اور کے فضائل کیوں نہیں پڑھتے، تو اپنی مجبوری گنا دوں. ہم لافتہ کے فضائل پڑھتے ہیں، لاپتہ کے نہیں. ہم لافتہ کے فضائل پڑھتے ہیں، لاپتہ کے نہیں. ہم اس کے فضائل نہیں پڑھ سکتے جسے رسول وزن سے اٹھا دے. ہم اس کے فضائل پڑھتے ہیں جسے غدیر میں ہاتھوں پر اٹھا دے. ہم اس کے فضائل نہیں پڑھتے جو غار میں روئے. ہم اس کے فضائل پڑھتے ہیں جو بستر رسول پر سوئے. صلوات بھیجے محمد. حفیظ و ممبر بن گیا، رسول ممبر پر گئے اور بلوایا امت سے. نماز کہا آپ نے پہنچائی، روزہ کہا آپ نے پہنچایا، حج کہا آپ نے پہنچایا. کہا کچھ بچا تو نہیں؟ کہا نہیں، پیغمبر جو حکم آتا گیا. کہا جب نیا حکم آیا، جبرائیل آئے اور مجھے حکم دے گئے کہ اللہ کا حکم. اس کے بعد علی کو بلایا، ہاتھوں میں بلند کیا. آج مجلسوں میں، محفلوں میں، انجمن کے ماتم کے بعد لوگ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری لگاتے ہیں. کچھ اپنوں میں اپنے جیسے کل حدیث سنائی مولا کی کہ شیعوں میں شیعہ نما ہے. جب شیعہ نعرہ لگاتا ہے ہاتھ بلند کر کے تو شیعہ نما چٹکتا ہے، اس کے پیٹ میں درد اٹھتا ہے. اب اٹھتا ٹھیک ہے، نعرہ لگا دیا، کوئی بات نہیں، مولا کو پکارنا اٹھا لی. یا ہاتھ کیا اٹھا رہے؟ ارے تو پھر تم پکے نبی کے منکر ہو. ہم کس کا نام لے کے ہاتھ اٹھاتے؟ علی کا. اور نبی نے کس کے لیے ہاتھ اٹھائے؟ کبھی یا علی کہنے میں نہ شرمائیے گا. اگر یا علی کہنے میں شرمائیے گا میرے سامنے 4 دن، ایک مجلس ہو چکی ہے، آج سے 4 دن باقی ہے، تو بھائی مجھے آپ کو دیکھتے شرم آئے. اس لیے کہ مولا علی کو پکارنے میں جو شرمائے تو پھر تاریخ میں جو لکھا ہے میں اس کو ویسے ہی سمجھتا ہوں. نبی نے دونوں ہاتھ بلند کیے. اچھا یہ بات چھوٹ نہ جائے، ذہن سے نکل نہ جائے، اس لیے پہلی پیش کر دوں کہ نبی نے جو 2 ہاتھ بلند کیے، علی کو بلند کر کے من کو تو مولا کہا. کیا اس سے پہلے کبھی علی نے بھی بلند کیے تھے؟ نبی نے. تاریخ بتاتی ہے جنگ احد میں شیطان کی آواز آئی، معاذ اللہ نخل کفر کفر نباشر، محمد مر گئے، محمد مر گئے. اب جملہ کہوں کہ محمد ہے تو مر نہیں سکتا، اور جو مر جائے وہ محمد ہو نہیں. آج بھی پردے میں محمد ہے. محمد و علی کائنات میں 2 ہی ایسی شخصیتیں ہیں کہ نہ مری ہیں نہ کوئی مار سکتا ہے، بلکہ جو ان کو مار لے وہ بھی نہیں مر سکتا. من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. جس کے دل میں محبت اہل بیت ہو مر نہیں سکتا. ابھی آپ نے کہا کہ شہید ہو گئے، یہ آپ احترام جانتے ہیں، مگر شیطان کیا کہہ رہا ہے؟
علی نے سنا، برداشت سے باہر، فوج پہ حملہ کیا، آگے بڑھے، رسول کو ایک ہاتھ پر اٹھایا. تاریخ پڑھ لیجیے گا، بزرگوں سے نہیں کہہ رہے، نوجوانوں بچوں سے. ایک ہاتھ پر اٹھایا، کیا فرمایا؟ ھذا محمد، ھذا محمد. ھذا عربی میں کہتے ہیں قریب کے اشارے کو. یہ بچہ ھذا ہے یعنی میرے قریب ہے، وہ بچہ ذالکہ یعنی دور ہے. کیا کہا؟ ہاتھ پر اٹھا کے کہا ھذا محمد، یہ نہیں کہا ذالکہ. جب مولویوں کو عربی آتی ہے تو جس کے گھر سے عربی پیدا ہوئی ہے، اگر رسول سے دور ہوتے علی تو کہتے ذالکہ محمد، وہ ہے محمد. کہا ھذا محمد، ھذا محمد. اللہ کو یہ فعل علی اتنا پسند آیا، کہا یا علی تم نے ھذا کہا تو اپنے نبی سے بھی ھذا کہلواؤں گا. تم نے ایک ہاتھ پہ بلند کر کے ھذا کہا، میرا نبی دونوں ہاتھوں پہ کچھ ملے تو یہ تاثیر اسم ہے، تاثیر نام کی تاثیر. میں کوئی بات پکڑ کی نہیں رکھتا، کوئی پکڑ لے میرے جانے کے بعد. خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، ہو سکتا ہے ابھی اور آگے نعرہ لگے حکم بخت لائٹ چلی جائے تو اندر بیٹھنے والے تو کہ اگر ایسے ہوتے تو یہاں فرش لہذا بھی نہ ہوتے. ہو سکتا ہے کوئی سن رہا کہ دیکھیں ابھی انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ نام کی تاثیر سے لائٹ آ گئی، یہ جو دوبارہ پھر نعرہ لگا چلی گئی. ارے میں پہلے کہہ چکا ہوں نیک کام میں شیطان آتا ہے. نام پر نور آ جائے تو یہ برکت ہے، اور نام سن کے نور چلا جائے یہ بھی نام کی تاثیر ہے. جب علی آتے تھے تو سلمان، بوذر، خنبر، عمار یاسر یہ سب علی کے پاس آتے تھے، اور جب علی میدان میں پہنچتے تھے تو اچھے اچھے بھاگتے بھی تھے. تو نام علی کی تاثیر ایسی بھی ہے کہ کوئی نام علی پر آتا بھی ہے، کوئی چلا بھی جاتا ہے. تاریخ بتاتی ہے جو نعرہ لگتا ہے نعرہ ہے تو غیر قومیں سمجھتی ہیں کہ جو نعرہ لگائے اور جو جواب دے نعرہ ہے کا جاری وہ علی والے ہیں. نہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. جو نعرہ ہے لگاتا ہے وہ علی والا نہیں، اور جو جواب میں یا علی کہتا ہے وہ بھی نہیں. خیبر نہیں چھوڑنا، صرف دلیل دینا ہے نعرہ حیدری کہ نعرہ حیدری لگانے والا کون اور جواب دینے والا کون. توجہ چاہتا ہوں، یہ کب نعرہ لگا؟ کہ خیبر میں. کیوں لگا؟ کہ جب لشکر نبی سے کہہ رہا تھا یہ بھاگ، اور سردار کہہ رہا تھا لشکر بھاگ، تو نبی نے کہا پروردگار کیا کروں؟ کہ نادے علی مظہر لجائے، پکارو اس علی کو جو مظہر لجائے ہے. تو پکارنے کا حکم کس نے دیا؟ خدا نے. پکارا کس نے؟ نبی نے. یہ نعرہ حیدری کی بنیاد جنگ خیبر سے ہے. خدا نے پکروایا، نبی نے پکارا. اور جو نعرہ حیدری کہتا ہے یہ پکرواتا ہے، جو جواب میں یا علی کہتا ہے یہ پکارتا ہے. جو نعرہ لگائے وہ خدا والا، جو جواب میں پکارے وہ نبی والا. نعرہ حیدری نسلوں کی طہارت
तारीख की इबादत का सबूत, और नारे हैदरी हैदर से मोहब्बत का सबूत, नारे तख्मो तासीर शुजात का पता देता है। ये वो नारा है जो मुर्दों को जिला देता है। नारे हैदरी बुलंद नारे अभी मिंबर पर अशार पढ़ रहा था बच्चा, यानी मिंबर टॉपिक भी था, मौजू भी था, और खुद मिंबर पे मिंबर कजाओं का मिंबर नबी ने बनाया। जो बातें रह जाएंगे गदीर मुतालिक इंशाल्लाह कल पास कर दूंगा। मिंबर का वादा मिंबर से किया है, कहीं झूठा ना बन जाओ। तो अजीज़ान गिरामी, अब एक मिंबर था मस्जिद नबवी में रखा हुआ, नबी का मिंबर, मिंबर रसूल कहलाता है। और एक सहाबी अली के खिलाफ कुछ बोल रहा था। इमाम हसन का बचपना था, कम सनी की बज़ाहिर, मस्जिद में दाखिल हुए। क्या देखा कि जो सहाबी रसूल बैठा है मिंबर पे, वो अली के खिलाफ बोल रहा। रसूल का नवासा आगे बढ़ा, अली का फर्जंद कहा उतर जा मेरे बाप के मिंबर से। क्या कहा? उतर जा मेरे, मैं कहूंगा आपके बाप का मिंबर कहाँ? ये कहते उतर जा मेरे नाना के मिंबर से, क्योंकि मिंबर रसूल मशहूर है, जिक्र अली होता है इस पर। मशहूर क्या है मिंबर रसूल? तो इमाम हसन शायद कहेंगे 4 मजलिसें याद करनी हो, पढ़ने लगा हो, तारीफ होने लगी भागलपुर में, तो इतना इतर आ गया कि मुझे बताएगा। अरे गदीर का कायल नहीं है क्या? बादे गदीर ये सब मेरे बाप का मिंबर है। सलावत भेजे गदीर के बाद से ये सब मेरे बाबा के मिंबर। अच्छा, वो इतना चंड और चालाक था कि उतर आए, बहस नहीं की, औकात ही नहीं थी बहस करने की। उतरा, इमाम हसन को गोद में लिया, वापस मिंबर पे गया, जानू पे बैठाया मौला को। इमाम हसन के फजाइल पढ़ने लगा, ये मक्के के बेटे, ये मदीने के बेटे, ये काबे के बेटे, ये रसूल के बेटे, ये सैयदा के बेटे, ये अली के फर्जंद। अब इमाम हसन खामोश। मैं कहूँगा मौला मेरी समझ में नहीं आया, कुछ देर पहले आपने कह के उतार लिया साहबी को उतर जा मेरे बाप के मेंबर से, अब खामोश क्यों है? तो मेरे बाबा का इरशाद नहीं सुना? मौला अली का इरशाद है, ये ना देखो कौन कह रहा है, बल्कि ये देखो कि क्या कह रहा है। इमाम हसन जब मस्जिद में दाखिल हुए तो ये नहीं देखा कौन कह रहा है, ये देखा क्या कह रहा है। और जब उसने कसीदा पढ़ा इमाम हसन का, तब भी मौला ने ये नहीं देखा कौन कह रहा है, बल्कि देखा क्या कह रहा है। मगर जब अली के खिलाफ बोल रहा था तो हसन का उतार लेना, और जब हसन की मदह कर रहा था तो हसन का खामोश रहना इस बात की दलील है कि मिंबर रसूल का हक अली के खिलाफ बोलने का नहीं है, जुमले में तो इबादत होगी कि अब समझ में आया कि रसूल के पहलू में इमाम हसन को लोगों ने क्यों नहीं दफन होने दिया, क्योंकि वो वाकया सबको याद था कि यही हसन जब बच्चा था तो एक सहाबी को मिंबर से ये कह के उतारा था कि उतर जा मेरे बाप के मिंबर से। अगर हसन दफन हो जाते रसूल के पहलू में तो हो सकता था कि किसी के ठोकर मार के कहते कि निकल जा मेरे नाना के। रसूल के पहलू में लिटा के दिया गया, दफन हो गए, तो कहीं ठोकर मार के ना कहे किसी से निकल जा मेरे नाना के
पहलू से, रोजे से, कब्र के पास से। अजीजों, एक नात है बहुत मशहूर है, वो शेर आपने भी सुना होगा, शायर का नाम नहीं याद, शेर याद है, और कोई उसमें कोई मुजाके की बात नहीं है, जो भी सुनेगा वो तारीफ करेगा, मेरा शेर नहीं है, बहुत पुराना शेर है कि नात में किसी शायर ने कहा, और शेर अहले सुन्नती का, शिया का भी नहीं, मेरे मौला बुला लो मदीने मुझे, मेरे मौला बुला लो मदीने मुझे, यहाँ जीने न देंगे कमीने मुझे। नात का शेर है दुआई, इसमें दुआ कर रहा है शायर, मेरे मौला बुला लो मदीने मुझे, यहाँ जीने न देंगे। ये शेर कोई पढ़े ठीक है, अगर हम लोग बार बार पढ़े तो हो सकता है खबरे नबी से एक आवाज आ जाए, भाई हिंदुस्तान में खैरियत से हो, वहीं रहना। ये जो दुआ कर रहे हो, मेरे मौला बुला लो मदीने मुझे, यहाँ जीने न देंगे कमीने मुझे, तो शायद नबी की आवाज आ जाए कि वहां से बड़े बड़े तो यही तो मिंबर की बात आई। अब मिंबर क्या है? मिंबर बुलंदी को कहते हैं। कल मैंने एक बात तस्करा किया था कि कुछ बुलंदियां बदनाम करते हैं। सितारा आया तो लोग अपनी छत पे चले गए, नूह पुकार रहे बेटे को तो सुनता नहीं, पहाड़ की चोटी पे चले गए। अब ये मिंबर ऐसी चीज है कि बच्चा भी बैठे तो लोग बच्चे की भी इज्जत करते हैं, शेर पढ़ता है, सलाम पढ़ता है, मिंबर पर बैठता है। अजीजों, मैं एहसान फरामोश नहीं हूं, आप तारीफें कर रहे हैं, नारा लगा रहे हैं, आप अपने को पहचानिए कौन है। इतना बड़ा मजमा जो सुनने आ रहा है वो हमारी इज्जत क्यों करेगा? सिर्फ यही तो बेस है, यही पॉइंट है कि आप ज़ाकिर हुसैन हैं और मिंबर रसूल पर बैठते हैं। तो ये जो मिंबर सजा खाने में है, ये शबीह मिंबर है, ये असल वो मिंबर नहीं है जो मस्जिद नबवी में है, उसकी शबीह है। ये शबीह मिंबर है, ये मंसूब है रसूल के नाम से, मिंबर है रसूल। इस पर कई मरतबा रसूल बैठे, इस सजा खाने के इस मिंबर पे रसूल कब बैठे? क्या इस पे नहीं बैठे? मगर जिस पर बैठे उस मिंबर की ये शबीह है, इस पर आप बैठे, इसलिए इज्जत है। तो आप हमें इसलिए इज्जत देते हैं कि हम मिंबर रसूल पर बैठते हैं, मगर मैं आप जैसों की अपने से ज्यादा इज्जत करता हूं। तवज्जो, हम मिंबर रसूल पर बैठे तो आपकी निगाह में मोहतरम, आप मेरी निगाह में इसलिए मोहतरम कि उस फर्श अज़ा पर आप बैठते हैं कि जहां पर खुद नबी की बेटी आती है। सलावत भेजे मोहम्मद, खुद नबी की बेटी आती है। तो अजीज़ान गिरामी, तारीख के बहुत से मिंबर हैं, एक मिंबर और सुना। दार को मिंबर बनाया, किसने बनाया? अली के शिया ने, अली के जानिसार ने, मीसा में तम्मार ने दार को मिंबर बनाया। तवज्जो चाहता हूं, जो दार के माने नहीं जानते बच्चे, तारीख बताती है कि दार को मिंबर बनाया मीसा में। बहुत मीसा में तम्मार की मदाह में आपने शेर सुने होंगे। एक शेर मैं सुनाता हूं। शायर कहता है कि दार के नाम से डरता है जमाना, लेकिन दार के नाम से डरता है जमाना, लेकिन दार को मीसा में तम्मार से डर लगता है। दार को मीसा में तम्मार से डर लगता है। अली ने खाली इतनी सी पेशीन गोई की थी कि मेरे इश्क में, मेरी मोहब्बत में तेरी जबान काटी जाएगी, सूली पे चढ़ाया जाएगा, और यही वो दरख्त है जिसमें सूली दी जाएगी। कसम खुदा की, वहां आप और हम होते तो जब मौला ने ये कहा था
مولا اپنے گھر چلے جاتے ہیں, ہم واپس پیڑ کے پاس آتے ہیں. ہم اپنے کو کہہ رہے ہیں, بھاگلپور والوں کو نہیں کہہ رہے. اور رات 2 بجے چپے سے وہ پیڑ کاٹ دیتے, نہ رہے پاس نہ بچے باسی, نہ رہے پیڑ نہ آبس کو سولی پہ. مگر وہ آبس نہیں تھے, وہ میسم تھے. جملہ بدل کے ایک بات کہوں, اگر کسی کو برا لگے تو معاف نہ کرے, جس کا دل خوش ہو وہ دعاؤں سے نوازے. میسم تھے, مولائی, مولوی نہیں تھے. میسم تھے, مولائی, مولوی نہیں تھے. مولوی اور مولائی میں فرق یہی ہوتا ہے کہ مولویوں کو اب بہت کچھ بیکار چیزیں نظر آنے لگی ہیں زاداری میں. مولائی کبھی عذاب پہ اعتراض نہیں کرتا, جب کرتا ہے تو مولوی کرتا ہے. کون سی کمائی؟ مجلسیں پڑھ کے, پیشیمانی کر کے, اللہ کا کھا کے, نبی کا کھا کے, اماموں کا صدقہ پا کے, اسی کے خلاف صاحب یہ نہیں ٹھیک ہے, وہ نہیں ٹھیک ہے. ارے تم خود نہیں ٹھیک ہو. عزاداری کا وعدہ اللہ نے فاطمہ سے کیا تھا. عزاداری اگر تمہیں ٹھیک نہیں لگ رہی ہے تو بھائی تم نہیں ٹھیک ہو, تمہارا دماغ نہیں ٹھیک ہے, تمہارا شجرہ نہیں ٹھیک ہے. ہاں اگر کسی قوم کے کسی بچے کی کوئی حرکت نہیں ٹھیک ہے تو یہ کہو کہ آپ کی یہ حرکت نہیں ٹھیک ہے, تہذیب کے خلاف ہے. اس شخص کو سمجھاؤ. کسی ایک کی حرکت کی وجہ سے عزاداری کو کیوں کہا جاتا ہے؟ عزا اپنی جگہ اور کسی کی خطا و غلطی, 7 غلطیاں ہو جاتی ہیں. مگر عجیب بات ہے کہ عزاداری پر انگلی اٹھانے والے مولوی حضرات جب نکاح ہوتا ہے کچھ نہیں بولتے. بس ایک بات ہو سکتا ہے کوئی کسی مولوی کا منہ لگا ہو, وہ جا کے کہے جناب جانتے ہیں آج مولویوں پر پڑھ گئے. میں یہاں کے مولوی کی بات نہیں کر رہا ہوں, انٹرنیشنل بات کر رہا ہوں. توجہ چاہتا ہوں. جیسے مثلا یہ اعتراض مولوی سب سے پہلا کرتا ہے مجلس, تب یہ عزاداری کے جلوس میں بے پردگی, نبی نے یہ کہا ہے, علی نے یہ کہا ہے, حسین نے یہ کہا. بے شک نہیں کہا ہے کہ بے پردہ ہو, مگر آپ یوں بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ جس کی عزا ہے اس کے جلوس میں عورتیں بے پردہ نظر نہ آئیں. یہاں کا تو ماحول ہم نے نہیں دیکھا. مطلب یہ ایک بات پیش کر رہا ہوں کہ جو لوگ پیش کرتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے مولوی صاحب آپ نے مجلس میں قوم کا اصلاح کر دی, مگر یہی بات اس وقت بھی تو بولیے کہ جب کسی بارات میں لڑکی والے کی طرف سے یا لڑکے والے کی طرف سے آپ نکاح پڑھ رہے ہیں, نکاح کے بعد چھوارے شکر, ایک رومال, ایک عطر کی شیشی کی لالچ میں, 500 لفافے کی لالچ میں خاموش بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں, اور 25 عورتیں سامنے سے نہ محرم لپسٹک لگانے والی. یہ مولوی اس وقت تو نہیں بولتا. بھائی اگر واقعی خدا والا ہے تو جب عزاداری کی اصلاح ہو رہی ہے تو شادیوں میں کیوں نہیں روکا جا رہا ہے؟ صلوات بھیجے محمد. اگر ہمیں حسین میں بولنا اور شادیوں میں چپ رہنا, دال میں کچھ کالا ہے. اگر کھڑے ہو تو نکاح پڑھو ہی نہ, کہ پہلے تو نامحرم اندر جائیں, جب تک میں رہوں کوئی نکاح کے سامنے نہ آئے نکاح نہیں پڑھوں گا. کوئی نہیں کہتا, بلکہ اکثر پیشتر ہے کہ خود بھی مولوی نہ غیر معصوم ہے, ہو سکتا ہے ایک آدھ خود ہی دیکھ لیتا ہو, مگر ٹوکتا کوئی نہیں.
وہاں جہاں پر اصلاح ضروری ہے ٹوکتا کوئی نہیں. بعض حضرات لکھنؤ کی میں بات کر رہا ہوں ایسے بھی ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے یہاں کچھ انتظام ہے. استغفر اللہ. ایک شرط پہ آؤں گا نکاح پڑھنے. پھر شرط پہ آئیں گے مولوی صاحب کہ جب میں پہنچوں تب آواز نہ سنوں, اور جب نکاح ہو جائے جب میں چلا آؤں تو کچھ کیجیے گا. یہ اجازت کیوں دے رہا ہوں؟ یعنی ویڈیو کیمرے سے اپنے کو بچانے کے چکر میں کچھ کہہ رہا ہوں. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سنا ہے آپ کے یہاں انتظام ہے کچھ جو گناہ کبیرہ ہے. اشاروں میں کہہ رہا ہوں, سمجھ جائیں, کیونکہ مائک پر ہم نہیں چاہتے سب سنیں. تو میرے آ جانے کے بعد دیکھیں جب تک میں موجود رہوں کچھ ہونا. لڑکی کا باپ بھی راضی, لڑکے کا باپ. جی جی سرکار میں سمجھ گیا سمجھ. مولوی صاحب چلے گئے, لگتا ہے اللہ میاں چلے گئے. ارے مولوی گیا ہے, اللہ تو ہے. اپنے کو سیو کر لیا کہ ویڈیو کیمرے میں نکاح آ گیا, حدیث قصہ آ گئی. میرے سامنے صاحب کچھ نہیں ہوا, بڑے بھولے بنے. بولے صاحب کل جہاں آپ نے نکاح پڑھا تھا وہاں یہ ہوا. ارے ہوا کرے جہنم میں جائیں, ہم سے کیا مطلب. میرے سامنے تو ہمت نہیں ہوئی کسی کی. سیٹنگ پہلے سے انہی کی تھی. ہمارا تم اگر عزاداری پہ بول سکتے ہو تو ہم تمہاری ذات پہ بھی بول سکتے ہیں. صلوات بھیجے محمد. مگر عزیزو اسی لیے تو ہم لوگ منبروں سے فضائل پڑھتے ہیں. فضائل کس کے؟ مولا کے. اب کچھ خاموشیاں آئیں, ہم سمجھ رہے ہیں سب نہیں بول سکتے, کیونکہ بولیں گے تو پتہ چلا کہ انہوں نے کہتے کہ عابد صاحب آئے تھے, یہ ایک دو باتیں انہوں نے جتائیں, اس پہ وہ بہت بول رہے تھے, بہت زیادہ تعریف کر رہے تھے, ان کی سمجھ میں زیادہ آ رہا تھا. مولا کے ذکر میں ہر آدمی بے تکلف ہو کے بولتا ہے. اسی لیے مجلسوں کا دستور اہل بیت نے بنایا کہ ایسی چیزیں مجلسوں میں پڑھی جائیں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو, کسی کی دل آزاری نہ ہو. ابھی اگر میں تبلیغ شروع کر دوں تو تبلیغ حرام بھی بتاؤں گا, حلال بھی بتاؤں گا, داڑھی بھی پڑھوں گا. رکھنا واجب تو میں نے کہیں نہیں پڑھا, داڑھی رکھنا واجب ہے میں نے نہیں پڑھا. ہو سکتا ہے کہیں ہو, دعویٰ نہیں کرتا ہوں, ساری کتابیں نہیں پڑھا, مگر مڈانا حرام ہے یہ ہم نے پڑھا. مولوی کا قوم سے کہتا ہے داڑھی رکھنا واجب ہے, میں کیوں جھوٹی تبلیغ کر رہا ہوں؟ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. مڈانا حرام لکھا ہے, رکھنا واجب نہیں ہے. اگر رکھنا واجب ہوتی تو لوگ نخلی والی لالا کے رکھ لیتے. رکھنا واجب نہیں ہے, مڈانا حرام ہے. اب اور سناٹا ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ جان کے آج باتیں چھڑی ہیں تاکہ تین سے میری اور باقی ہیں, کوئی یہ نہ کہے سب فضائل پڑھ کے نکل لیے, کوئی تبلیغی بات نہیں پڑھی. آج یہ اسی لیے چھڑا ہے تاکہ کل سے آپ شکر ادا کریں کہ اچھا ہے تبلیغی نہیں پڑھنا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد. کہنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ داڑھی وہ داڑھی کہ جو معرفت کے ساتھ بڑھائی جائے, دکھاوے میں نہیں. اچھا تھوڑا سا مرہم پٹی بھی کرتے ہیں, تھوڑی سی چوٹ دی ہے, چھلا گلا ہوگا دل میں تو مرہم لگا دیں. ایک داڑھی والا ہے, مثلاً میں ہوں, داڑھی رکھے ہوں, کردار میرا اچھا نہیں تو داڑھی مجھے کیا فائدہ دے گی؟ داڑھی جنت لے جائے گی مجھے. بد کردار, دوسروں کا دل دکھانے والا, پڑوسیوں سے جھگڑنے والا, مسجد میں گیا بکواس کرنے, جماعت پڑھنے نہیں,
बकवास करना, ये दाढ़ी काम देगी। और एक बेचारा कोई है ये दाढ़ी वाला है, पंजगाना नमाजी, नमाज शब का पाबंद, पड़ोसी का हक देने वाला, बेवा को पैसे देने वाला, यतीम के सर पे हाथ रखने वाला, अजीजों से प्यार से मिलने वाला। अब ये बताइए वो दाढ़ी वाला बेहतर या बेदाढ़ी वाला? इस्लाम ने किस चीज पे जोर दिया है? ना रिश्ते पे दिया है, ना किसी चीज पे। किरदार। मिसाल दूं, रसूल के 2 रिश्तेदार जनाब अबू तालिब के अलावा भी चचा थे। एक ने ओझड़ियां डाली, एक ने नबी को सताया, तो सूरा नाजिल हुआ तब्बत यदा, इसके हाथ टूट जाए। अरे औरतें कोसती हैं, ये खुदा क्यों कोस रहा है? नबी की तौहीन कर रहा है। एक चचा ने नबी को पाला, परवरिश की, तो नबी से खुदा ने क्या कहा? ए मोहम्मद, ए मेरे रसूल, वो वक्त ना भूलना कि जब मैंने तुम्हारी किफालत की। किफालत करने वाले अबू तालिब, खुदा ने कहा मैंने की। आदम का खमीर भूलने वाले अली, खुदा ने कहा मैंने भूला। कंकरी मारने वाले नबी, खुदा ने कहा मैंने मारी। सलावत भेजे किरदार अहम चीज है, किरदार, कैरेक्टर। बस अजीजों, मंजिल पर आ जाओ। तो मिंबर, दार का मिंबर ईसाम किसी मजलिस में सुना हूं, तो मिंबर पर आप अशार सुन रहे थे, सिर्फ एक शेर के लिए 3 शेर सुना हूं, उसके बाद मसाइल। हिलाल नकवी साहब बड़े अच्छे शायर हैं, उन्होंने फरमाया, एक सलावत भेजे मोहम्मद, जो अपने चेहरे पर करबो बला सजा दे, जो अपने चेहरे पर करबो बला सजा देगा, जिना की उसको बशारत हर आईना देगा। जिना की उसको बशारत। मिंबर के मुतालिक से सुनिए, हकीकत से पुर कहा है। एक इम्तिहान है जिक्र हुसैन का मिंबर, एक इम्तिहान है जिक्र हुसैन का मिंबर। खतीब अपने लहू का असर दिखा देगा। एक इम्तिहान है जिक्र हुसैन का मिंबर, खतीब अपने लहू का असर दिखा देगा। अली ने चेहरे अब्बास देखकर सोचा, अली ने चेहरे अब्बास देखकर सोचा, ये आसमान और ज़मीन की हदें मिला देगा, ये आसमान और ज़मीन की हदें मिला देगा। तवाफ़े रौज़े सरवर नहीं करोगे अगर, तवाफ़े रौज़े सरवर नहीं करोगे अगर, तवाफ़े खाने काबा तुम्हें थका देगा। और जिस शेर के लिए इतनी ज़हमत की मुलाज़ा हो, तवाफ़े रौज़े सरवर नहीं करोगे अगर, तवाफ़े खाने काबा तुम्हें थका देगा। जमीन पर अगर गुंजाइशें नहीं होंगी, जमीन पर अगर गुंजाइशें नहीं होंगी, खुदा फलक पे भी फर्शे पे भी फर्शे अज़ा। ये फर्शे अज़ा वो है कि जिसका वादा रसूल की बेटी से खुदा, जो पंजगाना नमाज पढ़े वो खुदा वाला नहीं, जो मातम करे अज़ादारी करे वो हुसैन वाला नहीं। बच्चे गौर से सुने,
جو بھی پنجگانہ نمازی ہے کبھی نماز نہیں چھوڑتا، وہ خدا والا نہیں۔ جو ماتم کرتا ہے، عزاداری کرتا ہے، مجلسوں کا شوقین ہے، وہ حسین والا نہیں۔ آپ کہیں گے کیا بک رہے ہیں؟ بک نہیں رہے ہیں، دلیل نماز حسین نے بچائی، جو نماز پڑھے وہ حسین والا، عزاداری قائم رکھنے کا وعدہ خدا نے کیا، جو عزادار ہے وہ خدا والا۔ اب دنیا میں جو عزاداری کا منکر ہے وہ خدا کا منکر ہے، اور جو نماز کا دشمن ہے وہ حسین کا دشمن۔ ہاں عزیز، میں کتنی دیر بھی فضائل پڑھوں، اور اگر مسائل نہ ہو تو مجلس مجلس، اس لیے کہ جناب سیدہ خطیبوں کی خطابت ذاکروں کے نکتے سننے نہیں آتی، وہ صرف اتنی سی بات سننے آتی ہیں کہ کون ذاکر کس طرح سے میرے لال کی مصیبت بیان کرتا ہے، اور یہ دیکھنے آتی ہیں کہ کون عزادار میرے لال کی غربت پہ آنسو بہاتا ہے۔ ہاں عزیزو، آج 13 محرم کا بھی سورج غروب ہو گیا۔ کل کی مجلس میں کہا تھا، آج پھر کہوں کہ پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک ساری مصیبتیں حسین نے اٹھائیں، مگر 11 محرم سے لے کے مدینے تک ساری مصیبتیں سید سجاد۔ ہاں زاداروں، ایک بہت ہی مشہور اور معروف روایت، بڑی دردناک روایت، 11 محرم کو اسیروں کا قافلہ کربلا سے چلا، چوتھے امام کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خار توق، کمر میں لنگر، کربلا سے چلے، لاشیں بے کفن، بے غسل و کفن، عزیزوں کے لاشیں دیکھ رہے ہیں، لاشوں کے درمیان سے سید سجاد کو گزارا گیا، بیویوں کو اونٹ کی ننگی پشت پر سوار کر دیا گیا۔ ہاں، اونٹوں کو دوڑایا جا رہا تھا، جب اونٹ دوڑائے جا رہے تھے تو اونٹ آپس میں کچھ بات کر رہے تھے، تو جناب زینب نے پوچھا، سید سجاد تم امام وقت ہو، تم چرند کی آواز، پرند کی آواز، جنات کی گفتگو، انسان کی گفتگو سب کچھ سمجھتے ہو، تم امام ہو، بتاؤ یہ آپس میں اونٹ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا پھپھی اماں، یہ آپس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ظالموں کے کہے میں نہ ہو، آرام آرام سے چلو، آہستہ آہستہ چلو، اس لیے کہ ہماری پشت پر نہ محمد علی کی بیٹیاں سوار، ہماری پشت پہ چھوٹے چھوٹے بچے آئے، ہماری پشت پر سکینہ کو مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی آوازیں بیوی زہرا کا رومال خالی نہ جائے۔ بس ایک روایت ختم ہوا، تاریخ بتاتی ہے یہ قافلہ جیسے ہی سرحد کوفہ پہ پہنچا، کوفے کی پہلی گلی میں داخل ہوا تو اس کے کارنر پر کونے پر ایک گھر تھا جس کے بالا خانے پر نامی پہلوان، نامی سورما، نامی گرامی شجاع، نامی کوفے کا پہلوان سورما شجاع بیٹھا۔ اس نے دیکھا کہ لٹا ہوا قافلہ ہے کہ کچھ نیزے آ رہے ہیں، نیزوں کے اوپر کٹے ہوئے سر، عزاداروں بہت لوگ ہیں انشاءاللہ، تاریخ بتاتی ہے اس نے دیکھا کہ بزرگ کا سر ہے جس کے بال داہنے سے بائیں، بائیں سے دائیں اٹھے ہوئے ہیں، منہ پر خاک پڑی ہوئی ہے، مگر پیشانی سے نور ساتے ہوگا۔ اس نے کہا یہ کون نورانی شخصیت ہے جس کو اس طرح مارا گیا؟ پھر جناب علی اکبر کا سر آیا، چاند سا چہرہ علی اکبر کا، تو اس شخص نے زیر آسمان ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا کی، پروردگار خدا نہ کرے اس وقت اس کی ماں دنیا میں رہی ہو جب یہ چاند سا بیٹا مارا گیا۔ وہ اور تڑپ کے رونے لگا، اس نے کہا ہائے ستم، اس کے تو ماں باپ دونوں نہ رہے ہو، اس وقت اس کم سے بچے کا سر کاٹا گیا ہو۔ ایک
جس کا سر تھا وہ بھی اس پہلوان کو، اس شجاع کو غور سے دیکھ رہا. ایک مرتبہ دیکھتے دیکھتے اس نے حیرت زدہ سوال کیا، ایک کٹے ہوئے سر، تم کس کے سر ہو کہ تمہاری نگاہیں ہمیں گھور گھور کے دیکھ رہی ہیں؟ جانتے ہیں اس کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، اے میرے لال، بالا خانے سے نیچے آ جا، یہ آل محمد آپ کون ہیں؟ اپنے باپ کو نہ پہچانا، میں حبیب ابن مظاہر، وہ سورما تاریخ بتاتی حبیب کا بیٹا بالا خانے سے اترا نہیں، اپنے باپ کا کٹا سر برداشت نہ کر پایا، بالا خانے سے گلی میں گرا دیا، کوڑیوں کے بھر گھٹیوں کے بھر قافلے کے پاس آیا. آنے کے بعد کہا کہ قافلہ سالار کون ہے؟ کسی نے سید سجاد کی طرف اشارہ کیا، یا آگے بڑھا. پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑا، کہا آپ کون ہیں؟ چوتھے امام نے روکے، کہا میں غریب ہوں. کہا آپ کی غربت اس بات کی دلیل ہے کہ آپ غریب ہیں، اگر آپ کون ہیں؟ کہا میں ایک قیدی ہوں. کہا آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اس بات کی دلیل ہے کہ آپ قیدی ہیں، مگر آپ کون ہیں؟ کہا میں پیاسا ہوں. کہا آپ کی زبان سوکھی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ پیاسے ہیں، مگر آپ کون ہیں؟ کہا میں ایک مسافر ہوں. کہا کوفے میں آپ کا گھر نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ مسافر ہیں، مگر آپ کون ہیں؟ چوتھے امام تڑپ گئے، کہا اے حبیب کے لال، اتنے سوال کیوں کرتا ہے؟ وہ چونکا، کہا کیا آپ ہمیں پہچانتے ہیں؟ کہا تم ہمیں نہیں پہچانتے، ہم تمہیں جانتے، تم حبیب ابن مظاہر کے بیٹے ہو. میرے دادا کی ذوالفقار نسلیں پہچانتی ہے، میں تمہیں کیوں نہ پہچانوں؟ کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں علی ابن الحسین ہوں، میں حسین کا یتیم ہوں. ایک مرتبہ پہلا سوال کیا، بس 2 سوال جواب سنیے، مجلس تمام ہے. تصور شرط ہے، آنسو روکے نہ رکیں گے. اس نے پہلا سوال کیا کہ مولا گستاخی معاف، یہ بتائیے کیا کربلا میں عباس نہیں تھے؟ چوتھے امام پچھاڑے کھانے لگے، ارے میرا چچا کربلا میں تھا. بس یہ سننا تھا کہ حبیب کے لال نے دوسرا سوال کیا، کیا عباس نے کربلا میں وفا کی؟ چوتھے امام نے کہا ایسا نہ کہو، وہ جو گھوڑے کی گردن میں سر ٹکا ہے وہ میرے چچا عباس کا سر ہے. ایک مرتبہ دوسرا سوال کیا حبیب کے لال نے، کہا مولا گستاخی معاف، یہ جو سب سے آخر میں سر ہے، کہا یہ تمہارے باپ کا سر ہے. کہا مولا میرے بابا کے قاتل کا نام بتا دو. وہ مجلس تمام ہے. حبیب کے لال نے کہا مولا میرے قاتل کے، میرے باپ کے قاتل کا نام بتا دو. چوتھے امام نے پوچھا نام بتاؤں گا کیا کرو گے؟ کہا خون کا بدلہ لوں گا. کہا کیوں؟ کہا مولا غیرت کے خلاف ہے، بوڑھا باپ مارا جائے، جوان بیٹا زندہ ہو. سید سجاد بجانے جانے لگے، اے حبیب کے لال، تم سے ایک سر برداشت نہ ہوا. ارے مجھ سے پوچھو، وہ میرے اکبر کا سر، وہ قاسم کا سر، وہ علم محمد کا سر، وہ میرے بابا حسین کا سر. ارے میرے سامنے 18 بنی ہاشم میدان کربلا میں بے دوروں قبر پڑے رہے، مگر کوئی غسل و کفن دینے والا نہ تھا. میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاک ڈال دو، کمر پہ لگا، مگر کوئی بھی حسین ابھی ہے بابا پہ آنسو بھی چھپانے ہیں، رونا بھی ہے بابا پہ آنسو بھی چھپانے ہیں. زندہ میں سکینہ
سکینہ کو یہ غم بھی اٹھانے ہیں، رونا بھی ہے بابا پہ، آنسو بھی چھپانے ہیں، رونا بھی ہے بابا پہ، آنسو بھی چھپانے ہیں۔ شبیر کے بچوں میں ایک ایسی یتیمہ ہے، معلوم نہیں ہوتا مردہ ہے یا زندہ ہے، ظالم کے تماچوں سے ہے، ظالم کے تماچوں سے رخسار بچانے ہیں، رونا بھی ہے بابا پہ، آنسو بھی چھپانے ہیں، رونا بھی ہے بابا پہ، آنسو بھی چھپانے ہیں۔ معصوم سی بچی پہ یہ ظلم بھی ڈھاتے ہیں، روئے تو ستاتے ہیں، چپ ہو تو رلاتے ہیں، کب جانے ہنسی تھی وہ ہے، کب جانے ہنسی تھی وہ، اب بیتے زمانے ہیں، رونا بھی ہے بابا پہ، آنسو بھی چھپانے ہیں، رونا بھی ہے بابا پہ، آنسو بھی چھپانے ہیں۔ ایک شب کی مسافت پہ تقدیر ہی بدلی ہے، کہ زد کے تماچوں کی کم سن سی وہ بچی ہے، قربان ہوئے جس پہ ہے، قربان ہوئے جس پہ عباس کے شانے ہیں، رونا بھی ہے بابا پہ، آنسو بھی چھپانے ہیں، رونا بھی ہے بابا پہ، آنسو بھی چھپانے ہیں۔ در اپنی جگہ لیکن کچھ یوں بھی نہیں روتی، یہ سوچ کے چپ ہے کہ جس وقت رہا ہوگی تب تربت اصغر پہ ہے، تب تربت اصغر پہ کچھ آنسو بہانے ہیں، رونا بھی ہے بابا پہ، آنسو بھی چھپانے ہیں، رونا بھی ہے بابا پہ، آنسو بھی چھپانے ہیں۔ شبیر سے صابر کی بیٹی یہ سکینہ ہے، قیدی بھی ہے بے بس بھی، زخمی بھی حزینہ ہے، پر صبر کے سب جوہر ہے، پر صبر کے سب جوہر ظالم کو دکھانے ہیں، رونا بھی ہے بابا پہ، آنسو بھی چھپانے
हैं। शाम का बाजार है और बेरदा है बीबियाँ। शाम का बाजार है और बेरदा है बीबियाँ। मजमा-ए अग़यार है और बेरदा है बीबियाँ। शाम का बाजार है और बेरदा है बीबियाँ। शाम का बाजार है और बेरदा है बीबियाँ। काफ़िले को काफ़िला सारा कैसे ले चले, रास्ता पुरखार है और बेरदा है बीबियाँ। शाम का बाजार है और बेरदा है बीबियाँ। शाम का बाजार है और बेरदा है बीबियाँ। काफ़िला सालार दो बीमार, एक मोहताज है क्या करे लाचार है और बेरदा है बीबियाँ। शाम का बाजार है और बेरदा है बीबियाँ। शाम का बाजार है और बेरदा है बीबियाँ। काफ़िले के साथ चलता है मगर आँखें हैं बंद, एक गैरदार है और बेरदा है बीबियाँ। शाम का बाजार है और बेरदा है बीबियाँ। शाम का बाजार है और बेरदा है बीबियाँ। गश पे गश आता है आबिद को, रहे दुश्वार में नर गए अग़यार है और बेरदा है बीबियाँ। शाम का बाजार है और बेरदा है बीबियाँ। शाम का बाजार है और बेरदा है बीबियाँ। नाक नेज़ा पर नहीं टिकता, सर अब्बास का रंज गम का भार है और बेरदा है बीबियाँ। शाम का बाजार है और बेरदा है बीबियाँ। शाम का बाजार है और बेरदा है बीबियाँ। कौन है अपना बयां किसे करे फरियाद, हम क्या करे बीमार है और बेरदा है बीबियाँ। शाम का बाजार है और बेरदा है बीबियाँ। शाम का बाजार है और बेरदा है बीबियाँ। क्यों नहीं लेते खबर अब्बा, तुम बीमार की मंजिल दुश्वार है और बेरदा है बीबियाँ। शाम का बाजार है और बेरदा है बीबियाँ। शाम का बाजार है और बेरदा है बीबियाँ। हो इमाम वक्त की गर्दन से बहता है उरूज, तौक कांटेदार है और बेरदा है बीबियाँ।